شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دل کیوں اکتا جاتا ہے؟ اگرچہ نکاح اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل اس رشتے کو نبھا نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ شریک حیات اور ہمسفر ہونے کے باوجود لوگ کسی تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں رشتے کو اتنا کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں؟ اس پر بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی ہوگی، لیکن میری دانست میں چند گزارشات ہیں اور چند نکتے ہیں جن پر غور کرنے سے اس رشتہ ازدواج کے مابین پیدا ہونے والی خلش کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے مرد عورت دونوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی اور شخص ہو، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر جب ان کا رشتہ نہیں ہو پاتا، نکاح نہیں ہو پاتا، کسی اور کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو دل میں ایک کسک باقی رہ جاتی ہے۔ اب وہ خلش دونوں کو ایک دوسرے کو وہ مقام دینے سے روکتی ہے جو کہ شریعت نے حق دیا ہے۔ اپنے شریک حیات اور ہم سفر کی خوبیوں اور خامیوں کو کسی تیسرے شخص کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا اور ان خامیوں پر بہت زیادہ سوچتے رہنا، پھر آہستہ آہستہ یہی خامیاں نفرت میں بدل جاتی ہیں اور یہاں سے نفرت جنم لیتی ہے۔ تیسرے شخص کی انوالومنٹ، اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے شخص کو لے آنا، اس کی باتیں کرنا، اس کو اچھا کہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کو عزت دینا اور اپنے شریک حیات ہم سفر کو اگنور کرنا، اسے یہ فیل کروانا کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں، پھر آہستہ آہستہ نفرت جنم لیتی ہے اور مرد عورت دونوں کو وہ تیسرا بندہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں کسی خاص موقع کے آنے پر اسے وش نہ کرنا، سیلیبریٹ نہ کرنا، یعنی اپنے پارٹنر کو اسپیشل فیل نہ کروانا۔ اس کی سالگرہ کا دن تھا تو اسے وش کرنا، کوئی اسے گفٹ دے دینا، یا اگر کوئی سادہ لو ہے تو اس پر پھر مذاق اڑاتے رہنا کہ دنیا تو چاند پر پہنچ گئی اور تم خود کو دیکھ لو، یعنی اس کا حال نہ پوچھنا، اس کو عزت نہ دینا، یہی رویہ پھر بغاوت کو جنم لیتا ہے۔ اگر شوہر خستہ حال ہے تو اسے اس بات کا احساس دلاتے رہنا، یہ کہتے رہنا کہ ہمارے گھر تو یہ چیز تھی، یہاں یہ اچھی نہیں ہے، میری تو شادی کر کے قسمت ہی خراب ہو گئی ہے، اور اسے اگر وہ معاشی لحاظ سے تقسیم میں تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے تو اسے بات بے بات اس بات کا احساس دلاتے رہنا، بے جا خواہشات کرنا، اس کی خواہش کا خیال نہ رکھنا اور اس کے لیے بالکل سجنا سنورنا بند کر دینا اور بس یہ احساس دلاتے رہنا کہ ہم تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہر خامی اور خوبی کا علم ہو، اگر حالات خراب بھی ہوں، دونوں کسی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہوں، تو ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ میں مضبوطی کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، اس مشکل میں تم تنہا نہیں ہو، ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ حد سے زیادہ اپنے شریک حیات سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہنا چاہیے، اور سب کے سامنے تذلیل کرنے سے نفرت جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھی پیار کا بے وقت اظہار کرتے رہنا، یا دن میں کبھی آفس سے کام سے ایک وقت فون کال کر کے حال پوچھ لینا، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر چیخنے چلانے کے بجائے پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا، احساس دلانا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ خواہشات جو آپ کے دل میں کسی تیسرے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے جنم لیتی ہیں، ان کو اپنے لائف پارٹنر شریک حیات کے ساتھ مل کر پورا کرنا، کبھی گھومنے نکل جانا، کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر آئس کریم کھانا، اور یقین مانیں کہ آپ تھوڑے سے تھوڑا بھی اس پر خرچ کریں گے تو ایک دوسرے پر دونوں راضی ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل ہے جس نے ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت ہائی کر دیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سوشل ایکسپوئر آ گیا ہے جس سے ناشکری بڑھتی ہے، طرح طرح کے ڈریسز دیکھتی ہیں خواتین، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کی یہ جو ویلاگنگز میں اب دکھاتے ہیں فلاں ٹرپ پہ لے کے جا رہے ہیں، فلاں نے یہ اپنے ہسبینڈ کو سرپرائز دے دیا، اس نے اپنی وائف کو یہ سرپرائز دے دیا، یہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہرٹ کر رہی ہیں۔ اور مرد حضرات جو نت نئی خواتین کو دیکھتے رہتے ہیں سارا دن سکرولنگ کرتے ہوئے، جب یہ خوبصورت اور ایسے چہرے دیکھتے ہیں جو ان کی زندگی میں موجود نہیں، تو پھر ایکسپیکٹیشنز لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے عورت کو پردے اور مرد کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب مرد طرح طرح کی خواتین دیکھے گا، ان کے حسن کا قائل ہو جائے گا، تو پھر اپنی بیوی تو اسے بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اگر اپنی نظر کی حفاظت کرے، صرف اپنی منکوحہ کو دیکھے، تو اسے وہ عورت کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگے گی۔
اور یاد رکھیں زندگی کمپرومائز کا نام ہے، یہاں سب کچھ مکمل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی خواہش یہاں پوری نہ ہو سکے، تو یہ دنیا تو جائے آزمائش تھی، یقیناً اس کے عوض آپ کو اللہ ایک خوبصورت انعام ضرور دے گا، لیکن یہاں دو میٹھے بول، پیار کے ساتھ بات کرنا، اپنی بیوی کو عزت دینا، اپنے شوہر کو عزت دینا، محبت کے جو کلمات ہیں وہ ایک دوسرے کا زندگی بھر کے لیے غلام بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اس مقدس رشتے کا احترام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ایک جیون ساتھی دیا ہے جو کہ آپ کا ایمان مکمل کر رہا ہے، نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اس پر ایک دوسرے کا یہ احسان سمجھیے کہ آپ نے ایک دوسرے کا ایمان بچا لیا ہے، ورنہ یہ فتنوں کا دور ہے، نہ جانے کب کہاں سلپ ہو جائیں۔ تو ایک دوسرے کا شکر ادا کیجئے اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔